خداوند عالم کی حمد و ثنا اور حضرات محمد و آل محمد حضرات گرامی قدر خداوند عالم حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی توفیقات میں اور اضافہ کرے اور آپ کی اس عبادت عظمیٰ کو جو آپ اس زمانے میں کرتے ہیں خدا قبول فرمائے۔ میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا اور آج پھر کہنا ہے اور پہلے بھی کہتا تھا کہ ایک انسان بشرطے کہ اس میں انسانیت ہو، وہ انسان ہو، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی وقت بھی حضرات محمد و آل محمد سے بے نیاز نہیں، اسے اپنی زندگی میں ہر قدم پر، ہر سانس پر، ہر لمحے میں ان کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے کبھی انسان بے نیاز ہو سکتا ہی، اگر کسی ضد کی وجہ سے کبھی ان کا خیال چھوڑ دے تو کچھ مجبوریاں ایسی بن جاتی ہیں انسان کو کہ ان کے در دولت پر آنا پڑ جاتا ہے، ورنہ ان کے بغیر زندگی میں انسان کا گزارا ہی۔ محترم بزرگان، زندگی کا لفظ میں بول دیتا ہوں اور اس لفظ زندگی سے زندہ دلوں کے ذہن میں بس یہی زندگی آتی ہوگی جو اس دنیا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ اس زندگی کو زندگی کہنا زندگی کے ساتھ مذاق کرنا، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ جس میں نہ آنے میں بس نہ جانے میں بس، نہ یہاں آنے میں اختیار، نہ یہاں سے جانے میں اختیار، نہ یہاں رہنے میں اختیار۔ اتنی بے بس زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کسی زبردست نے حکم دیا دنیا میں جاؤ، ہمیں آنا پڑ گیا، حکم دے گا واپس آؤ، چاہے ہم مر جائیں ہمیں جانا پڑے گا۔ جب تک حکم ہوگا یہاں رہو، ہمیں رہنا پڑے گا۔ اگر خود جانے کی کوشش کریں، اگر مر گئے چلے گئے، وہ بھیجنے والا پکڑ لے گا کہ حرام موت تھی، بچ گئے تو حکومت پکڑ لے گی، خودکشی میں چالان کر دے۔ حکومت اس بات کی سزا نہیں دے گی کہ تم نے مرنے کی کوشش کیوں کی، اس کوشش میں اگر مر جاتے تو حکومت کچھ نہ کرتی، اگر مرنا ہی تھا تو بچے کیوں؟ مر جاتے، اس بچے کے اوپر ہمیں سزا حکومت دے دی۔ باہر نہ جانے میں بس ہے تو نہ آنے میں، نہ یہاں رہنے میں۔ ایک زبردست طاقت نے بھیج دیا، جانا آنا پڑا، بلا لے گا، جانا پڑے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اگر ہم سے آنے سے پہلے پوچھ لیا جاتا دنیا میں جانا چاہتے ہو یا نہیں، اس وقت کا تو مجھے پتا نہیں کیا جواب دیتا۔ اب تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں شاید یہ کہہ دیتا کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر مجھ سے آنے سے پہلے کوئی پوچھ لیتا تو میں شاید کہہ دیتا نہیں۔ غالباً جب بھی میں راضی نہیں تھا آنے پر، بھیج دیا زبردستی تو چلا آیا۔ اور ثبوت اس بات کا کہ میں راضی نہیں تھا یہ ہے کہ اگر میں ہنسی خوشی آتا تو آتے ہی ہنستا، زبردستی بھیجا تھا آ گیا، میں راضی نہیں تھا شاید آنے پر، جبھی تو آتے ہی رویا۔ اور لطف کی بات یہ کہ گھر میں خوشیاں ہو رہی تھی میرے آنے پر، مگر خوشی جب ہوئی تھی جب میں رویا تھا۔ جب تک میں رویا نہیں تھا نہ ماں خوش تھی، نہ باپ خوش تھا، نہ بھائی خوش تھے، کسی کو میری زندگی کا یقین نہیں تھا جب تک میں رویا نہیں۔ گویا انسان نے آتے ہی زندہ رہنے کا ثبوت دیا رونے سے۔ زندہ وہ رہے گا جو روئے گا، آتے ہی سے رونا زندگی کی علامت۔ اس سے دنیا سمجھی کہ میں زندہ رہوں۔ میں رو رہا تھا، سب ہنس رہے۔ آپ اس بات کو برا نہ سمجھیں، رونے کا خاصہ یہی ہے، کوئی روتا ہے تو ہنس۔ گھر والے سب خوش ہو رہے تھے، میں رو رہا تھا، اور رونا بھی پھر ایسا رونا کہ اللہ
یاد ہے آپ کو جب آپ پیدا ہوتے ہی روئے تھے؟ یاد ہے؟ تو اب آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو کسی کو یاد نہیں. مجھے تو یاد ہے، میں تو رویا تھا، میں تو پیدا ہوتے ہی رویا تھا. اور رونا بھی ایسا نہیں کہ ایک آدھ دفعہ رویا تھا، جو ضرورت مجھے پیش آتی میں اسے حل کرتا رونے. بھوک لگی جب رونے لگا، سردی گرمی لگی جب رونے لگا، نیند آئی جب رونے لگا. میری گویا زبان ہی رونا تھا، میری گفتگو ہی رونا تھا، میری ساری زندگی ہی رونا تھا. جب سوائے رونے کے کوئی کام نہ تھا، ساری کائنات کہتی تھی کہ معصوم ہے. پوری کائنات کا فیصلہ تھا کہ معصوم ہے. اتنی اچھی چیز تھی رونا کہ ساری کائنات مانتی تھی کہ معصوم ہے. جب رونا کم ہوتا چلا گیا، معصومیت کم ہوتی تھی. رونا اتنی اچھی چیز تھی، معصوم کہا. آپ کو یاد نہیں، مجھے یاد ہے اپنا رونا. بڑے خوش تھے گھر والے، بچہ آپ جیے گا، کیا ثبوت کہ رو رہا ہے. رونے سے سب خوش تھے. میری مرحومہ والدہ بڑی خوش تھی کہ بچہ رو رہا ہے. سارا دن مجھے گود میں لیے پھرتی، میں روتا رہتا. گھر کا کام کرتی، میں روتا رہتا. رات کو وہ تھک کے سوتی مجھے ساتھ لٹاتی، ماں جو تھی، میں اس وقت بھی رونے لگا. ماں نے مجھے سمجھایا، بیٹا اب نہ رو. میں روتا رہا. اب کیوں نہ رو؟ کیونکہ ایک چرپائی تھی، میری ماں میرے ساتھ لیتی تھی. اب میں اس کا ساتھی تھا. ساتھی ہو کے رونا اسے پسند نہ آیا. اور یہ تھکا بہلایا اللہ اللہ، یہ میرے کان میں اب تک گونج رہا ہے کہ ماں نے رونا روکنے کے لیے مجھے کہا اللہ اللہ، یعنی اللہ کو یاد کر، اللہ ساتھ ہے. یہ میری اپنی بات ہے. رونے بچپن مجھے یاد ہے، میں نے ماں سے کہہ دیا، اماں اس وقت کا رونا تو اتنا پسند اور اس وقت کا رونا اتنا ناپسند. اس نے کہا برخوردار، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا محل ہوتا ہے. با محل رو تو محبوب، بے محل رو تو غلط. گھروں میں رویا کرتا تھا، پھر زندگی اور بڑھتی چلی گئی، رونا ختم ہوتا چلا گیا. یہ زندگی ہے جناب. بچپن آیا، بچپن رخصت ہوا کہ شباب آیا. آنکھ جھپکی شباب رخصت ہوا تو یہ بڑھاپا آ گیا. ہم نے کہا چلو یہ غنیمت ہے، یہ حضرت بھی چلے گئے اور اس کے بعد وہ آخری منزل ہے جسے موت کہتے ہیں. کوئی بڑھاپے کے بعد موت میں پہنچتا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں، جس وقت چاہے آ جائے. موت آ گئی، موت آئی. زندگی ہماری یہ جو زندگی تھی ختم ہو گئی موت آنے سے. ہم جناب موت سے بڑا ڈرتے تھے. میں تو بڑا ڈرتا تھا، اب بھی ڈرتا ہوں. آپ حضرات بھی ڈرتے ہوں، موت سے ڈرتے ہیں نا، بڑا ڈرتے ہیں. اتنا ڈر لگتا ہے موت سے کہ خدا کی موت تو بڑی چیز ہے. اگر کوئی چوہا یا مینڈک بھی آ جائے تو مجمع میں انتشار ہو. کیا مصیبت آ گئی، کیا بتا رہی. تو موت سے سب ڈرتے ہیں، جوان ڈرتے ہیں، بوڑھے ڈرتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، سب موت سے. مگر وہ آئے گی، چاہے ڈرو یا نہ ڈرو، وہ آئے گی. موت آئے گی، ضرور آئے گی. کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی سائنس، کوئی راکٹ، کوئی ہوائی جہاز، کوئی اور مصیبت موت سے بچا سکتی نہیں. آئے گی، لازماً آئے گی، ضرور آئے گی. کب آئے گی؟ تمہیں کب آئے گی یہ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ آئے گی، یہ نہیں پتا کب آئے گی. تو یہ موت انسان کو روز یہ سبق دیتی ہے، جس کا آنا ضروری ہو اس کے آنے کا وقت معین نہیں ہو. چاہے وہ امام ہو یا موت، آئے گا ضرور، وقت آنا ضرور آئے. بچپن ہم نے دیکھا، شباب ہم نے دیکھا، بڑھاپا ہم نے دیکھا، موت بھی آئی تو ضرور آنا تھی. مگر کسی دانشور کے منہ سے نہ نکلا کہ بچپن برحق ہے. کسی نے نہ کہا کہ شباب برحق ہے، کسی نے نہ کہا کہ بڑھاپا برحق ہے. جس نے کہا یہی کہا موت برحق. جس کا آنا ضروری ہو بس وہی برحق. یہ زندگی ہے ہماری. موت کی ایک ہچکی آئی اور یہ زندگی ختم ہو گئی. کسی کی 10 سال میں، کسی کی 20 سال میں، کسی کی 50 سال میں، کسی کی 60 سال میں، کسی کی 100 سال میں ختم ہو جاتی ہے. اس زندگی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے آدمی، خدا کی پناہ.
یا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے انسان کو. خوشامدیں، تکبر، خدمتیں، اطاعتیں، مصیبتیں، محنتیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس زندگی کے لیے کر رہا، جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور جس کے ختم ہونے کا ہمیں علم بھی نہیں کہ کب ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اس میں اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ اس میں ختم نہیں ہوگی. اس زندگی میں مرنا ضروری ہے، اس زندگی میں جینا ضروری ہے. یہاں جی نہیں سکتے وہاں مر نہیں سکتے. یہاں مجبور ہیں مرنے پر، وہاں مجبور ہیں جینے پر، وہاں جینا پڑے گا. اب اس چھوٹی سی زندگی کو بچانے کے لیے اتنی احتیاط ہے انسان کو، کتنی چیزوں کا محتاج ہے. نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ زندگی بچ جائے ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، حکیم صاحب کو بلاؤ. ڈاکٹر صاحب آ گئے. اب جناب ڈاکٹر کے ہم محتاج ہیں. اس نے نبض دیکھی، حالات دیکھے، قیاس سے اندازہ کیا، کڑوی سے کڑوی دوا دے دی، مگر اس زندگی کو بچانے کے لیے اسے پینا پڑا. کڑوی دوا ہے. انجیکشن کیا، وہ تکلیف برداشت کر دی اس زندگی کے لیے. آپریشن کرا دیے، ہاتھ پاؤں کٹا دیے اس زندگی کے لیے. سب کچھ کرنا پڑتا ہے. محترم سامعین، میں آپ سے ایک بات پوچھوں. کراچی جیسا شہر، اس میں ہزاروں ڈاکٹر ہوں گے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر یہاں موجود ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ہوگا. بیماری میں مریض کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے جس سے بیماری جاتی رہے اور زندگی محفوظ ہو جائے. اب ہم لوگوں سے مشورہ اور صلاح کر کے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچے. اس سے ہم نے چاہا کہ علاج کرائیں. لوگوں نے کہا بہترین ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر شہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں، مگر ایک ذرا سا نقص ہے. وہ یہ کہ جان کے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، کبھی کبھی بھولے سے سہون نسخے میں کوئی ایسی دوا لکھ دیتا ہے جو مضر ہوتی ہے. آپ ایمان سے بتائیں، ایسے ڈاکٹر کے نسخے پہ اعتماد کریں جو غلطی سے کبھی غلط دوا لکھ دیتا؟ کبھی کبھار ہوگی، اس کے ہر نسخے پہ شک ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو اس میں بھول گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس میں بھولے سے غلط دوا لکھی. جب اس ذرا سی زندگی کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر پر ہمیں اعتماد نہیں جو کبھی کبھی بھولتا ہو، روز نہیں کبھی کبھی، تو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کسی ایسے کا دامن کیسے پکڑ لیں جو بھولتا ہو، جس سے غلطی ہو سکتی، جو غلطی کر سکتا، جان کر نہیں سہون، بھولے سے جس سے غلطی ہو سکتی ہو. اب تلاش کرنا پڑتی ہے اس زندگی کے لیے ان طبیبوں کی، ان ڈاکٹروں کی، ان بتانے والوں کی جن کے متعلق یقین ہو جائے کہ نہ سہون، نہ آمدن، نہ ارادتن ان سے کبھی غلطی ہو سکتی ہی نہیں. اگر ذرا شک بھی ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اسے نہ اس زندگی میں پسند کریں نہ اس زندگی میں. ایک مقدمہ ہو جاتا ہے عدالت میں، اس عدالتیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، اس عدالت میں ہمارے خلاف ہوگا، دوسری میں چلے جائیں گے، وکیل بھی موجود ہیں، مگر کسی وکیل پر اگر یہ شبہ ہو جائے کہ قابل تو ہے، لائق تو بڑا ہے، قانون بھی بہترین جانتا ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر کبھی کبھی غلطی سے غلط بحث کر دیتا ہے، ایسے وکیل کو کون وکیل کہے جو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہو. جب اس عدالت میں ہم ایسے وکیل کو وکیل کرنا پسند نہیں کرتے جو سہون کبھی غلطی کر سکتا ہو، تو عاقبت کی عدالت کے لیے کون ایسے کو وکیل بنائے جس سے سہون غلطی ہو سکتی ہو. اگر یہاں بار روم میں اسی وکیل کو تلاش کریں گے جس سے کبھی غلطی نہ ہو، تو 12 روم میں وہ کیوں نہ تلاش کریں ان سے کبھی غلطی نہ ہو، جو کبھی غلطی کر ہی نہ سکتے ہیں، ایسے کو تلاش کرو. یاد رکھو میرے سامعین، زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی میں طاقت نہیں، مختصر بات کرتا ہوں کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں صرف محمد والے محمد وہ ہیں، صرف محمد والے محمد وہ ہیں جن سے نہ کبھی غلطی ہوئی نہ ہو سکتی ہے، جن سے نہ کبھی سہو ہوا نہ کبھی بھول ہوئی نہ ہو سکتی ہے. جب وہ ہیں موجود نہ بھولنے والے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں انہیں کا دامن ہو. نہ بھولنے والوں، ہم بھولنے والوں کا تم سہارا ہو، ہم بھٹکنے والوں کا تم سہارا ہو، ہم روز غلطی کرنے والوں کا تم سہارا ہو. ہم تمہیں محمد والے محمد کو کیوں نہ یاد کریں، ان کے وہ اس دنیا کے بھی ماہر،
وہ اس ذکر ہے جو یہ عالم وہ جو نسخہ بتائیں گے جو طریقہ بتائیں گے وہ بہترین ہوگا. محمد و آل محمد خود غلطی سے مبرہ. اسی کو مذہب کی اصطلاح میں اللہ معصوم کہتے ہیں. معصوم کے معنی ہی یہ ہیں کہ جس سے سہمن عملاً علم میں عمل میں جاننے میں کرنے میں قدم اٹھانے میں چلنے میں پھرنے میں سونے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں بیماری میں آزاری میں صحت میں کسی عالم میں کبھی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہی نہ ہو. بس وہی معصوم ہے. جس سے ذرا سا بھی غلطی لگ سکتی ہو یہ صاحب معصوم تو ہے. تندرستی میں تو معصوم رہتا ہے. جب بیمار ہو جائے تو دماغ میں کچھ ذرا ہماری وہ معصوم ہی نہیں. ہم نے اسے معصوم ہی نہیں مانا. معصوم کے تو مانا ہی ہے کیا مجال جو کہیں غلطی ہو کیا مجال جو کہیں نقص آ جائے. وہ طویل زندگی جس میں کبھی ختم نہیں ہونا. جہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر کی غلط دوا پی لی آج اس سے تکلیف بڑھ گئی شام کو دوسرا ڈاکٹر بلایا اس کی دوا دی کل ٹھیک ہو گئے چلو ایک دن کی تکلیف تھی برداشت کر لی. وہاں اگر غلط دوا مل گئی اور وہاں ایک دن کی تکلیف ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہے 50,000 سال کا. وہاں ایک دن کی تکلیف بڑی مصیبت ہوئی. سوچ لیں سمجھ لیں اچھی طرح. تو اس لیے پورے غور سے ان طبیبوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن سے احتمال بھی غلطی کرو جن سے شبہ بھی غلطی کرو. جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک جو عمل ہے بالکل درست. میں نے غلط کہہ دیا لفظ شاید مجھے ذرا بدلنا پڑے گا لفظ اتنا. آپ صلوات پڑھیں میں ذرا لفظ بدل آپ حضرات کی تجربہ ہوگا میرے متعلق کہ میں اپنی تقریر کے دوران میں پبلک سے یہ صلواتیں وغیرہ زیادہ نہیں پڑھوا تھا. یہ تو دم لینے کے لیے ہوتی ہیں اور میں دم لیے پڑھتا ہوں. آج کل کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ مجھے بھی ذرا دم لینا پڑتا ہے اس لیے میں آپ کو مجبور کرتا ہوں. بات یہ ہے حضور کہ وہ وہی کرتے ہیں کہ صحیح ہو. یہ لفظ میں نے یہی کہہ دیا. مجھے اپنا لفظ بدلنا چاہیے. مجھے اپنا لفظ بدلنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ معصوم معصوم میں فرق ہے. ہر معصوم یکساں نہیں ہوتا. معصوم سب ہوتے ہیں مگر معصوم معصوم میں فرق ہے. ایک معصوم کو وہ ہے جو وہی کرتا ہے جو ٹھیک ہے. کبھی غلط کرتا ہی نہیں. وہ کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے یہ ٹھیک بات ہے. وہ بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے یہ ٹھیک بات ہے. وہ عمل سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ایک وہ معصوم ہوتا ہے. تمام انبیاء معصوم تھے ایسے ہی کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی. وہ عمل سے پہلے دیکھ لیتے تھے یہ ٹھیک ہے. وہ کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتے تھے یہ درست ہے. وہ بولنے سے پہلے سوچ لیتے تھے یہ ٹھیک بول رہے ہیں. اس لیے غلطی نہیں ہوتی تھی. ہوتی ہی نہیں تھی. وہ وہی کرتے تھے جو ٹھیک ہوتا تھا. وہ وہی کرتے تھے جو صحیح ہوتا تھا. مگر میں جن 14 معصوموں کا ذکر کر رہا ہوں ان کے معصوم ہونے میں اور باقی انبیاء کے معصوم ہونے میں میرے سامنے یہ فرق ہے کہ باقی وہی کرتے تھے جو ٹھیک ہوتا تھا اور یہ ٹھیک نہیں تلاش کرتے تھے یہ 14 بلکہ یہ جو کر دیتے تھے وہ ٹھیک ہوتا تھا. انہیں پہلے ٹھیک تلاش کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں درست ہے کہ نہیں. وہ حق کو تلاش کرتے تھے پھر وہ عمل کرتے تھے کہ یہ حق ہے اور حق ان کے پیچھے چلتا تھا. جدھر انہوں نے رخ کر لیا حق ہو گیا. جو بات انہوں نے کہہ دی حق ہو گیا. جو ان کے منہ سے نکل گیا حق ہو گیا. ان کا معصومیت اور ان کی معصومیت اور یہ 14 معصوم وہ معصوم ہیں کہ یہ ٹھیک تلاش نہیں کرتے بلکہ حق انہیں تلاش کرتا ہے. کہیں ہنس دیے تو ہنسنا حق ہو گیا. کہیں بیٹھ گئے تو بیٹھنا حق ہو گیا. کہیں کھڑے ہو گئے تو کھڑا ہونا حق ہو گیا. جس طرح نماز پڑھ لی وہی نماز حق ہو گئی. جس طرح روزہ رکھ لیا وہی روزہ حق ہو گیا. کہیں جاگتے رہے تو جاگنا حق ہو گیا اور کہیں چادر تان کے سو گئے بس سونا حق ہو گیا. سمجھے اردو. ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. تمام رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. وہ نمازیں پڑھنا حق تھا. اور اگر زندگی میں کوئی ایسی رات آ گئی کہ عشاء کی فرض پڑھ کے ساری رات سوئے 2 رکعت بھی سنت نہ پڑھی اس دن ساری رات سونا ہی حق ہو گیا. انہیں سونا حق ہو گیا. اب اس محفل میں علماء بھی ہیں دانشور بھی ہیں وکلا بھی ہیں. میں بے پڑھا لکھا سا آدمی آپ کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. اللہ جانے آپ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. پر منہ پہ آئی ہوئی بات ہے وہ کہتا چلوں آپ سے. جس انسان کی زندگی ساری رات سنت نمازیں پڑھنے میں گزری ہو نماز شب پڑھتا ہو وہ اگر ساری رات سوتا رہے اور میں جا کے اسے نماز شب کے لیے جگا دوں اٹھو نماز شب کا وقت ہے
اور وہ کہنا آج نہیں اٹھنا، آج مجھے حکم ہے سونے کا. تو بتاؤ جس رات اسے سونے کا حکم تھا اس رات کی اٹھ کے اگر نماز پڑھنے لگتا مناسب تھا نا مناسب؟ بولو نا بھائی. ہاں نماز کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اٹھ کے بجائے سونے کے نماز پڑھنے لگتا. حکم تھا آج سلو سونا، وہ پڑھنے لگتا نماز اٹھ کے. یہ مناسب تھا نا مناسب؟ ہاں نماز کے لیے کہہ رہے ہو، سوچ لینا. حکم یہ تھا آج سوتے رہو، وہ نماز شب شروع کر دیتا اللہ اکبر نماز ہونے لگی. اب بتائیے اس وقت اٹھ کے اس کا نماز پڑھنا مناسب تھا نا مناسب؟ اب اگر میں اکیلا کہوں بھی مناسب تو جمہوریت کا زمانہ ہے، تم سب کے مقابلے میں مجھے اکیلے کی پڑھنا تم اتنے جو کہہ رہے ہو نہیں، میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملائے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نامناسب. اس کے معنی یہ نکلے کہ یہ بات ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتی کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نماز بہتر ہے، نیند بہتر، نماز بہتر ہوگی، نیند بہتر ہوگی. یہ وہ معصوم ہیں ان کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے. جہاں نماز پڑھیں نماز صحیح، جہاں سو جائیں سونا صحیح، جہاں بیٹھ جائیں بیٹھنا صحیح، سفر میں جائیں تو سفر صحیح، حضر میں رہیں تو حضر صحیح، شہر میں رہیں تو شہر صحیح، جنگل میں رہیں تو جنگل صحیح. کبھی ہو سکتا ہی نہیں کہ ان کی کوئی بات غلط ہو جائے. تو وہی ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہو. اس لیے کہ عمل ہوتا ہے ارادے سے. پہلے میں نے ارادہ کیا کسی کام کا، پھر وہ کام کیا. بغیر پہلے ارادے کے عمل نہیں ہوتا. گھر سے ارادہ کیا کراچی آنے کا تو عمل ہوا کراچی آیا. ہوٹل سے ارادہ کیا یہاں آنے کا تو یہاں پہنچا. یہاں آ کے ارادہ کیا تو منبر تک پہنچا. اب ارادہ ہے بولنے کا تو بولنا شروع کیا. جیسا ارادہ ویسا عمل. یہ ہے نا کہ عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر نیت و ارادہ ہی غلط ہوا عمل بھی غلط ہو جائے گا. ہے یا نہیں؟ دیکھنے میں چاہے عمل کتنا ہی حسین ہو، اگر ارادہ اور نیت خراب ہے تو عمل خود بخود خراب ہو جائے گا. مجلس ختم ہوئی، آپ جا رہے تھے اپنے گھر. میں کہا قبلہ آپ نے رات میں گھر جانا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، چلیے میں آپ کو گھر تک پہنچاؤں، آپ کے ساتھ چلوں. آپ سمجھے بڑی ہمدردی کر رہے ہیں زہری صاحب، آپ نے بڑا شکریہ ادا کیا، میں ساتھ ہو لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا آپ کے. آپ دل میں بڑے خوش کہ بھائی بڑا ہمدرد آدمی ہے، دیکھو نا رات میں مجھے گھر پہنچانے جا رہا ہے. گھر جا کے پتا چلا کہ جیب صاف ہو. اب بتائیے وہ میرا ساتھ جانا جو تھا بظاہر تو بڑی ہمدردی تھی، دیکھنے میں تو بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا، مگر میری جو نیت تھی وہ آپ کو گھر جا کے پتا چلا. سمجھے؟ اب بتائیے ساتھ جانا اچھی بات ہے یا نیت اچھی ہونی چاہیے؟ ارادہ اچھا ہونا چاہیے. دیکھنے میں تو بڑا اچھا معلوم ہوا، میں گھر جا کے پتا چلا ہو یہ بات تھی، یہ تھا ساتھ جانے کی بات. اور ایک دفعہ ایک صاحب سے میں نے یہ کہا آپ گھر جا رہے ہیں رات کو؟ یہاں. اچھا خدا حافظ، اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے. ساتھ نہیں گیا، یہیں بیٹھ کے دعا کرتا رہا، خدا بن جائے خیریت سے پہنچائے، اللہ خیریت سے لے جائے. جب آپ گھر گئے آپ نے مجھے فون کیا، میں خیریت سے آ گیا. بھائی میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں ساتھ نہیں گیا، میں وہیں رہا جہاں سے آپ گئے تھے، مگر میں یہیں سے آپ کی خیر خواہی کرتا رہا. تو بتائیے میرا عمل ٹھیک رہا یا جب وہ ٹھیک رہتا؟ بات کیا تھی؟ وہ جو ساتھ گیا تھا وہ ساتھ ہونا تھا، اور یہاں بیٹھ کے جو دعا دے رہا تھا یہ ساتھ دینا تھا. ساتھ دینا اور بات ہے، ساتھ. یہ ساری چیزوں کا تعلق نیت و ارادے سے. ارادہ اور نیت ٹھیک ہو تو عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جہاں ارادہ غلط ہو جائے عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. تو میرا جیسا ارادہ ویسا میرا عمل. اور یہ بتلائیں جن کا ارادہ اپنا ارادہ نہ ہو، جن کی نیت اپنی نیت نہ ہو، جن کی خواہش اپنی خواہش نہ ہو، جن کے لیے خالق منیت یہ کہہ دے ما یشاءون الا ان یشاء، یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کا ارادہ ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ. ان کی نیت میں وہ بات آتی ہے جو اللہ چاہتا. جن کی نیت وہی ہو جو اللہ چاہے، جو چاہتے وہی ہوں جو اللہ چاہے، ان کے عمل میں کہیں جھول آ سکتی، ان کے عمل میں کہیں غلطی ہو سکتی، ان کے عمل میں کہیں خرابی ہو سکتی. جن کی مشیت و خواہش ہی وہ ہے جو اللہ چاہے. میں آپ سے پھر جملہ مطلقہ کہتا چلوں، یاد رکھو میرے سامعین، اب یہ میری آخری عمر کی باتیں ہیں. خدا شاہد ہے، نہ فلسفے ہیں نہ منطق ہیں، سیدھی سادی محبت کی باتیں. محمد و آل محمد آپ کی ان اداؤں پہ دنیا مرتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی وہی کیا جو خدا نے چاہا، اپنا چاہا کیا.
محمد و آل محمد آپ کی ان اداؤں پہ دنیا مرتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی وہی کیا جو خدا نے چاہا. اپنا چاہا کیا ہی خود کچھ چاہا ہی جو خدا نے چاہا وہ آپ نے. اس نے چاہا فاقہ کرو بہت اچھا, اس نے کہا کھانا کھا لو بہت اچھا, اس نے کہا سو بہت اچھا, اس نے کہا جاگو بہت اچھا. جب ساری زندگی آپ وہی کرتے رہے جو خدا نے چاہا, خدا کے عدل کا تقاضا ہے. عدل الہی کے معنی پھر یہی کہ اگر تم زندگی بھر وہی کرتے رہے جو خدا نے چاہا تو قیامت کے دن اگر اللہ عدل کرے گا تو عدل کے معنی یہی ہے کہ یہاں تم نے وہی کیا جو اللہ نے چاہا, وہاں اللہ وہی کرے جو تم چاہو. اللہ اس کا ہی جہاں تم وہی کرتے رہے جو اللہ نے چاہا, وہاں اللہ وہی کرے جو محمد و آل محمد چاہا. اللہ وہی کرے گا. تقاضا عدل یہی ہے, عدل کا تقاضا یہی ہے. وہاں اللہ کا چاہے تو وہ عمل کرتے رہے, وہاں اللہ ان کے چاہے پہ عمل کرتا رہا. اس لیے محمد و آل محمد کے عمل میں کوئی جھول یا غلطی ہو سکتی ہی نہیں, کبھی نقص ہو سکتا ہی نہیں. مشیت اللہ کی, ارادہ اللہ کا, عمل ان کا. اسی لیے اللہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے, ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے, ان کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہتا ہے, کیونکہ ان کی آنکھ دیکھتی وہی ہے جو اللہ چاہے دے. ان کے ہاتھ عمل وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اللہ عمل یہ کرتے ہیں. ورنہ جناب بھلا میں یہاں مجلس میں بیٹھتا ہوں, ہزاروں آدمی میرے سامنے ہیں, اب تو میری بینائی کمزور ہو گئی, مجھے تھوڑے آدمی نظر آتے ہیں, ورنہ پتہ نہیں کہاں تک دور تک مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں. بعد میں لوگ مجھے بتاتے ہیں بڑا مجمع تھا. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ چشمے بدلوں, تمام کراچی میں سینکڑوں مسجد, اور جہاں جا کے دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی برابر مجمع کہیں ہے ہی نہیں. اتنا مجمع معلوم ہوا غلامان آل محمد کی تعداد بہت زیادہ. اس میں کسی مذہب و ملت و عقیدے کی قید نہیں. آل محمد کی غلامی عام, ہر مکتب فکر کا انسان آل محمد سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے آتا. اب تو اگر کسی کے پاس ہوائی جہاز ہو اور وہ ساری دنیا میں چکر لگائے نا محرم میں, تو پتہ نہیں کتنی کروڑ جگہ وہ ایسے ہی مجمع بیٹھے دیکھے گا. نہیں, آج میں نے کسی شخص سے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں محمد و آل محمد کا تذکرہ نہ ہوتا ہو اور اس کے غلام موجود نہ ہوں. اس میں مکتب فکر و مذہب و عقیدت کی تذکرہ کی قید نہیں, ہر شخص کو ان کی عقیدت ہے. صرف ایک ملک ایسا ہے دنیا میں کہ وہاں تو محمد کا غلام اور آل محمد کا جا نہیں سکتا, نہ ہے نہ آئندہ جا سکتا. وہاں اس میں امتناعی جاری ہے کہ اس ملک میں کوئی محمد و آل محمد والا نہ آنے پائے. وہاں تو آپ کوشش بھی کریں تو نہیں جا سکتے. اس ملک کا نام ہے قبلہ جہنم. وہاں تو جا نہیں سکتے جہنم. باقی ہر جگہ خدا کا فضل و کرم ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے, سمجھے. جہنم میں کون جائے گا؟ محمد و آل محمد سے عقیدت رکھنے والا نہیں جائے گا. جہنم میں جائیں گے جلنے والے. تو میرے محترم سامعین جتنے حضرات مجھے نظر آتے ہیں ان میں سے جو میں دیکھ رہا ہوں بہت سے اچھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کسی سے اپنی آنکھیں بدل دوں, کسی کی آنکھیں مجھے پسند ہیں, کسی سے دل چاہتا ہے اس سے اپنے ہاتھ بدل دوں, اس کے ہاتھ مجھے بہت پسند ہیں. اب میں نے ایک سے سودا کر لیا, بھائی آج سے تیری آنکھیں میری نہیں میری آنکھیں. دن بھر میں معاہدہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ اس کی آنکھیں میری ہیں اور میری آنکھیں اس کی ہیں. فیصلہ ہو گیا. رات کو وہی مجلس میں آیا, میں بھی آیا. اب فیصلہ ہے کہ اس کے جو چہرے پہ آنکھیں وہ میری ہیں, جو میری آنکھیں ہیں وہ اس کی ہیں. اب یہاں آ کے میرا جی چاہ رہا تھا ادھر دیکھنے کو, مگر آنکھیں تو میں اسے دے چکا تھا. میں نے وہ آنکھیں میری تھی, میں نے اس سے کہا بھائی سننا اور میری آنکھوں ذرا ادھر دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ. اب وہ خاص میری آنکھیں ہیں جنہیں مجھے کہنا پڑا اور پھر بھی نہ مانا انہوں نے کہا. میری آنکھیں تو وہ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور وہ دیکھنے لگی, میرا خیال ہوا اور وہ دیکھنے لگی. اللہ ہر آنکھ کو اپنی آنکھ نہیں کہتا, ان آنکھوں کو اپنی آنکھ کہتا ہے کہ اس کا ارادہ ہوا اور دیکھنے لگی. ان ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہے اس کا ارادہ ہوا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیتا. ان آنکھوں کو کون آنکھیں کہے؟ مجھے تو کئی آدمیوں کی آپ کی آنکھیں بڑی پسند ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے تو, مگر جناب کام کیسے چلے گا؟ مجھے کہنا پڑے گا بھائی تیرے پاس میری آنکھیں ہیں ذرا ادھر دیکھنا. اس نے آنکھیں ملنا شروع کر دی. جنہیں کہنا پڑے وہ میری آنکھ نہیں, ادھر میرا خیال ہوا اور کام شروع ہو گیا, ادھر میرا ارادہ ہوا اور عمل شروع ہو گیا. وہ آنکھیں میری آنکھیں. جو ہے نا حضور والا, تو اپنی مخلوق میں اللہ انہی آنکھوں کو اپنی آنکھیں بتاتا ہے کہ جو اس کے ارادے پہ عمل کریں. ورنہ کسی کی آنکھ میں کوئی عیب نہیں, سب اللہ کی پیدا کی ہوئی بڑی اچھی آنکھیں ہیں. اللہ ہر آنکھ کو اپنی کہتا ہے, سب ہیں جو اللہ کی دی ہوئی آنکھیں. تمہارے پاس جو آنکھیں یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں, اللہ کی دی ہوئی آنکھیں, سب آنکھیں ہیں اللہ کی ہیں, مگر اللہ ہر آنکھ کو اپنی آنکھ نہیں کہتا یہ ہماری آنکھیں ہیں, وہ اللہ کی آنکھیں ہیں.
ہماری آنکھ جو چاہے تو دیکھ لے، اس کی آنکھ اور دیکھتی ہے. ہماری آنکھیں اکثر وہ چیزیں دیکھتی ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے نہ دیکھنا. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ لوگ تو ایسی چیزیں نہیں دیکھتے، آپ تو وہی دیکھتے ہوں گے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے. یہ میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں کہ سڑک پہ گزرو شام کے وقت تو قطار لگی ہوئی ہے یہاں سے وہاں تک. بھئی یہ قطار کس بات کی لگی ہوئی ہے؟ یہ ٹکٹ لے رہے ہیں، معلوم ہے جنت کے ٹکٹ بک رہے ہیں. قطار لگی ہوئی ہے، گرے پڑتے ہیں ایک دوسرے پہ. کیا کریں گا ٹکٹ لے کے؟ تو دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں؟ آنکھیں دی ہوئی اللہ کی ہیں اور دیکھنا ہے. دن بھر مزدوری کی، شام کو مزدوری کے 3 روپے جیب میں ڈالے، 2 روپے وہاں دیکھنے میں خرچ کرائے، 1 روپے سے گھر کا کام نہ چلا، فاقہ ہو گیا. صبح کو جلوس نکال لیا، ہائے روٹی. کمائی میں برکت نہیں، اور برکت خاک ہو، اپنی حرکت یاد نہیں. حرکت یاد نہیں، کمائی کے پیسے تو وہاں بھی آیا دیکھنے میں، یہاں ہائے روٹی. وہ برکت کہاں سے ہو جب حرکت یاد نہیں؟ آنکھیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، میری آپ کی سب کی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اگر ایمان سے ہم اللہ کی آنکھوں ہی کا شکریہ ادا کریں جو اس نے دی ہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے شکریہ سے بھی ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آنکھ اس نے دی ہے، مگر چاہتا یہ ہے کہ ان آنکھوں سے ضرور دیکھو، انہیں بند نہ کرو. یہ تمہیں دیکھنے کو دی ہے میں نے، یہ کفران نعمت ہوگا اگر کوئی آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے. ان سے دیکھو اور ضرور دیکھو، مگر وہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں دیکھو، وہ مت دیکھو جو میں نہیں چاہتا دیکھو. اب یہ تمہاری مرضی ہے. نعمتیں ہیں اللہ کی بڑی آنکھ، اللہ کی نعمت کو غلط نہ استعمال کرو، کیوں بھائی ہے نا اللہ کی نعمت آنکھ ہے، بڑی نعمت، اللہ کی بڑی نعمت ہے آنکھ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آنکھ بھی نعمت اور آنکھ کا 2 ہونا بھی نعمت. اللہ کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں. اگر وہ 1 آنکھ دے دیتا دونوں کو ملا کے ایک بڑی سی ہوتی یہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا یا نہیں؟ کہ چلو 2 آنکھیں کیوں بنانی، ایک بنا دو بڑی سی، نہ پیشانی کے بیچ میں لگا دو، جیسے ریلوے انجن کے سامنے روشنی لگی ہے، اس طرح 1 آنکھ ہوتی یہاں. یہ بھی اللہ کر سکتا تھا، کوئی بات نہیں تھی. اور اس نے کہا نہ، اسے 2 آنکھیں دو، چاہے چھوٹی چھوٹی ہوں 2 ہوں، ایک بڑی سی نہیں. یہ 2 کیوں ہوں؟ یہ بات یہ ہے کہ اس کا سارا بدن ایک مملکت ہے، اس میں مختلف قومیں آباد ہیں. ایک قوم کا نام ہاتھ ہے، ایک قوم کا نام پاؤں ہے. یہ قومیں ہیں جو مملکت بدن میں آباد ہیں. یہ سب اکثریت میں ہیں، آنکھیں اقلیت میں ہیں. انہیں اللہ نے 2 بنا دیا اور ان کی قسمت میں رکھ دیا کہ دیکھو ہوگی تو تم ملک میں اقلیت میں، اور تمہیں 2 چیزیں عطا کرتا ہوں اقلیت کے باوجود، ایک نور اور ایک رونا. یہ قسمت میں اقلیت کی رکھ دیا، نور بھی اور رونا بھی. اب یہ 2 بنا دی، بڑا اچھا ہوا. خدا نہیں، اللہ کا فضل ہے آنکھ کا 2 ہونا، سمجھے؟ ویسے آنکھ کا 4 ہونا بھی خدا کا فضل ہے، مگر یہ آنکھ کا 2 ہونا اللہ کا بڑا فضل ہے. خدا جانے یہ تو جب پتا چلتا ہے 2 ہونے کی حقیقت کا جب کسی حادثے سے خدا نخواستہ 1 آنکھ جاتی رہے. اگر ایک ہی ہوتی اور جاتی رہتی پھر ہو گیا تھا نا کام ختم. اللہ نے 2 بنا دی کہ بھائی اس میں نور ہے، نور کو 2 ہونا چاہیے تاکہ ایک نور اگر چلا جائے تو دوسرا اس کی جگہ کام تو دے. ایک نور کے جانے کے بعد دوسرا نور اس کی جگہ کام دے سکے. اب اگر آج کا سائنسدان انسان جو ہر معاملے میں اپنی ضد اڑاتا ہے، یہ ضد کر بیٹھے کہ جناب ایک ہی ہوتی تو کیا حرج تھا، اگر جاتی رہتی تو ہم ناک سے دیکھ لیا کرتے. اب میں اسے ناک سمجھاؤں بھائی ناک سے نہیں دیکھ سکتے، تو مجھ سے لگتا ہے کہ تم ناک کی توہین کرتے. خدا شاہد ہے میں ناک کی توہین نہیں کرتا. ناک چہرے کی عزت ہے، انسان کی آبرو ہے. ناک کی خاطر خاندان بگڑ جاتے ہیں، جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہیں، دوست دشمن دوست بن جاتے ہیں ناک کی خاطر. ناک کی بڑی عزت ہے میری نظروں میں. کہنا یہ ہے کہ ناک باوجود با عزت ہونے کی آنکھ کی جگہ کام نہیں دے سکتی، آنکھ کی جگہ آنکھ ہی کام دے گی. پھر وہی بات دیکھو ابھی ضد کر رہے ہیں بچے کہ کیوں نہیں کام دے سکتی. صاحب ضرور کام دے سکتی بھائی، نہیں کام دے سکتی. وہ کہتی ہیں ضرور کام دے سکتی ہے. ساری عمر گزر گئی ناک کی آنکھ کی صحبت میں رہتے رہتے. جب سے پیدا اس کی جگہ وہ کیسی ہو، اس کی جگہ کام نہیں دے سکتی، آنکھ کی جگہ آنکھ ہی کام دے سکتی ہے. یہ خداوند عالم کی نعمت، یہ اللہ کی رحمت. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں بھی ہوں گے ایسے. میں اپنے لاہور کی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک آنکھ کسی حادثے میں جاتی رہی تھی. انہوں نے ہسپتال جا کے پتھر کی آنکھ لگوائی. ایمان سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہو کہ اصلی ہے، بالکل اصلی، بلکہ اصلی سے بھی زیادہ حسین تھی.
شبہ بھی نہیں ہوتا تھا نقلی ہونے کا. ایسی جگہ بھری تھی اس نے کہ لطف آ. ہم نے ایک دن اتفاق سے وہ بیٹھے ہوئے تھے, نقلی آنکھ لگی ہوئی تھی, لوگ اصلی سمجھے ہوئے تھے. کسی صاحب نے کارڈ دیا پڑھنے کو, وہ کارڈ ساتھ میں آیا جدھر وہ پتھر کی آنکھ تھی, اور ساتھ میں لے لیا جدھر اصلی آنکھ تھی. اب اس اصلی نے کارڈ پڑھ لیا, نقلی کی آبو ہے, بات ختم ہو گئی. وہ پتھر کی آنکھ اس اصلی آنکھ سے چپکے چپکے کہہ رہی تھی. میں نے بھی اتفاق سے سن لیا کہ اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہوں. آنکھ کا دو ہونا بھی بڑا کمال ہے تمہارا. یہ خداوند عالم کی طرف سے نعمت ہے, خداوند عالم کی طرف سے بڑی چیز ہے. مگر ہر آنکھ کو اللہ اپنی آنکھ نہیں کہتا. یہ صرف محمد والے محمد تھے جن کی آنکھ کو اللہ عین اللہ کہے, جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے. اس لیے کہ ان کا ارادہ وہ تھا جو خدا کا ارادہ, ان کی مشیت وہ تھی جو خدا کی مشیت. وہ چاہتے وہی تھے جو خدا چاہتا, وہ کرتے وہی تھے جو ارادہ الہی. اس کے بغیر وہ عمل کوئی کرتے ہی نہیں تھے. دیکھو جس زمانے میں وہ تھے دنیا میں, انہیں قید کیا, انہیں گھروں میں محبوس رکھا, سب کچھ کیا دنیا میں, مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ تھوڑا غلطی کی تھی. فرحات غلط ہو گئی تھی. وہ دشمنوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے تھے ہم حجت خدا ہیں, ہم اللہ کی مشیت ہیں, ہم اللہ کا ارادہ ہیں. ان کی زبان روکنے کے لیے قید تو انہیں کر دیتے تھے, مگر کسی کی یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ کہہ جائے کہ تم غلط کہتے. جو کرتے تھے بالکل صحیح کرتے تھے, جو عمل ہوتا تھا بالکل ٹھیک ہوتا تھا. کیا مجال جو ان کے کسی عمل میں کہیں نقص آ جائے, کیا مجال جو ان کے کسی عمل میں کوئی خرابی آ جائے. اپنی اپنی عقل کے مطابق لوگ آ کے مشورے دیتے تھے, صلاحیں دیتے تھے, ان کا وہ شکریہ ادا کرتے تھے, مگر کرتے وہی تھے جو اللہ کا تھا. بس میں اپنے بیان کو آج ہی مختصر کرتا ہوں, اگر 60 منٹ پورے نہ ہو سکیں تو نہ صحیح بہنوں. اب دیکھیے انہی آل محمد کی فرد اعلیٰ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, کیا بہت سے آدمیوں نے انہیں اپنی عقل کے مطابق مشورے نہیں دیے؟ بولو بھائی, نہیں تو یہ لکھا ہے اس میں یا بیعت یا ساتھ جو جواب دیا ہے نا حسین نے, خدا کی قسم وہ لاجواب جواب تھا کہ وہ معصوم ہی کی زبان سے چلتا. کوئی اور ہوتا تو اللہ جانے کیا جواب دیتا. حسین کا جواب حسین ہی کا جواب تھا. یا ولید, تم اے ولید تو مجھ حسین سے بیعت مانگتا ہے, انا بن علی ابن ابی طالب, مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں علی کا بیٹا ہوں, سمجھے, اور علی کا بیٹا بیعت نہیں کرتا. نہیں, یہ نہیں کہتے میں محمد کا بیٹا ہوں, یہ نہیں کہتے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں اور بیعت نہیں کروں گا. ان لوگوں کے سامنے جو علی کو دیکھے ہوئے تھے, جو علی کے ساتھ رہے ہوئے تھے, جن کے سامنے علی کی ساری زندگی تھی, ان کے سامنے اپنے کو علی کا بیٹا کہہ کے انکار کرنے کے معنی یہ ہے کہ نہ اس نے یہ کام کبھی کیا نہ میں کروں گا. میں یہ کام نہیں کروں گا. نہیں کہ نہیں, اب نہیں کہہ کے گھر آ گئے, وہاں نہیں کہا ہے. دنیا حیران ہوگی, اتنی بڑی سلطنت کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ جانے آگے ارادہ کیا ہے, کیا کریں گے. گھر آئے تو بہن میری حسین کیا بات ہوئی تھی, کہ بہن کیا بتاؤں, مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی تھی. پھر تم نے کیا جواب دیا حسین, کہ بہن میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں اس معاملے میں. حسین تم امام وقت ہو, معصوم ہو, تمہیں مشورے کی کیا ضرورت ہے. بہن بات یہ ہے کہ تم عمر میں تو مجھ سے چھوٹی ہو, مگر تم ہی گواہ ہو اس بات کی کہ اماں کے بعد ہم نے تمہاری عزت اماں کی طرح کی ہے یا نہیں, باوجود بڑا بھائی ہونے کے. کوئی ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیا یا نہیں. آج بیعت یزید کا سوال ہے زینب, بولو کیا جواب دوں. حسین میرا امتحان لے رہے. سنو حسین, جو خون تمہاری رگوں میں ہے وہی میری رگوں میں, جو دودھ تم نے پیا ہے وہی میں نے پیا, جو تمہارا نانا ہے وہی میرا نانا, جو تمہارا باپ ہے وہی میرا باپ, جو تمہاری ماں ہے وہی میری ماں. بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے سر پر ابا کا ماما ہے, تو حسین دیکھ لو اچھی طرح, تمہارے سر پر اگر باپ کا ماما ہے, یہ دیکھو میرے سر پہ اماں کی چادر. میرا امتحان نہیں ہوتا ہے, امتحان نہیں مشورہ. میں مشورہ چاہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. حسین اگر مجھے یہ عزت بخشی ہے تم نے مشورے کی, تو پھر سنو میرا جواب. کیا جواب ہے زینب تمہارا, کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو حسین تو جاؤ کہہ دو نہیں,
اب حسین تو نہیں کہہ کے آئی تھے، زینب نے کہہ دیا نہیں، وہیں سجدے میں سب رکھ دیا حسین نے، خدا بندہ تیرا شکر ہے میری بہن کی نہیں بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی، اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری نہیں کو ہاں سے نہیں بدلوا سکتی، کسی کی مجال نہیں کہ اب ہماری نہیں کو ہاں سے بدلوا سکتی۔ مگر زینب ایک بات سنو، میں بھی نہیں کہہ کے آیا ہوں، تم بھی نہیں کہہ رہی ہو، ہم دونوں بہن بھائیوں کو اس نہیں کی قیمت دینا پڑے گی، مگر زینب میری قیمت اور ہے، تمہاری قیمت اور۔ حسین مجھے کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کر، میں اپنی نہیں پہ قائم ہوں، تو جو کرنا ہے کر، میں اپنی نہیں کو پورا کروں گی، تو اپنی نہیں کو پورا کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ زینب دو مرحلے ہیں، دو میدان سر کرنے پڑیں گے، ایک کربلا کا میدان، ایک شام کا میدان۔ بہن نے پوری شان سے کہا کہ میں بھی فاتح اعظم کی بیٹی ہوں، ایک میدان حسین تو اپنے حصے میں رکھ، ایک میدان میرے سپورٹ کر، حسین کربلا تیرے سپورٹ، شام میرے سپورٹ، کربلا تو پتہ کر لینا، شام میں پتہ کروں۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے حزب منسٹری کے نام کو گالی نہ بنوا دوں تو زینب نے کہنا۔ اور سن حسین، شام کو میں تنہا پتہ کروں گی، کربلا میں تیرے ساتھ شریک رہوں گی، میں کربلا میں تیرے ساتھ شرکت کروں گی۔ یوں کام کریں گے حسین کربلا جا کے کہ میں خاتون ہوں، میں گھر میں بیٹھوں گی، تو مرد ہے تو باہر رہنا، باہر کے سارے کام تیری سپورٹ، گھر کے اندر کے سارے کام میری سپورٹ، سمجھ گیا؟ گھر میں عورتیں ہیں، عورتوں کی سرداری میں کروں گی، مردوں کی سرداری تو کر دیں۔ سن حسین، شہیدوں کا سردار تو بننا، اسیروں کی سردار میں بنوں گا۔ کسی شہید کو گھر میں کپڑے پہنانا میرے ذمہ، میدان سے لاش لانا تیرے ذمہ، باہر کی بات، باہر کا کام ہے حسین۔ اور دیکھنا حسین، تو بھی بھائی قربان کرے گا، میں بھی بھائی قربان کروں گا، تیرا بھائی قربان ہوگا عباس جیسا، میرے دو بھائی قربان ہوں گے، ایک حسین جیسا ایک عباس جیسا، تیرا ایک بھتیجا قربان ہوگا قاسم جیسا، میرے دو بھتیجے ایک اکبر جیسا ایک قاسم جیسا۔ رہ گیا بیٹوں کا معاملہ حسین، دو بیٹے تو قربان کر دینا، ایک اکبر ایک اصغر، دو میں بھی قربان کر دوں گا، مگر میرے بچوں کا تیرے بچوں کا کوئی مقابلہ نہیں حسین، تیرے بچے شہزادے، میرے بچے ان کے غلام، مگر ایک وعدہ کرتی ہوں حسین مجھ سے کہ دو بچے قربان کرنے کے بعد کربلا میں پھر بھی تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی، اور میں جب دو بیٹے قربان کر دوں گی میری نسل ختم ہو جائے۔ بیٹا مجھے اماں کہتے تو کہہ دے، اسی لیے کہا کرتا ہوں سادات کرام، حسین کی اولاد جب زینب کا نام لیا کرو تو اسے اماں کہا تمہاری ماں سادات۔ اور حسین سن، کربلا تیرا علاقہ، شام میرا علاقہ، کربلا فتح کرنے کے بعد تو قیامت تک اپنے مفتوحہ علاقے میں رہنا کربلا میں، اور میں قیامت تک اپنے مفتوحہ علاقے میں رہوں گی شام میں۔ تیرے ظاہر آیا کریں گے حسین، کربلا میں تیرے ظاہر آئیں گے، میری روح خوش ہوگی تیرے ظاہروں کو دیکھ کر، مگر خدا تو ایسا بھی پیدا کر دے گا تو میرا روزہ بنوا دے، میرے یہاں بھی کوئی آ جایا کرے، میرے سلام کو بھی آیا کرے، نماز ہوں۔ اور آخری فیصلہ یہ ہے حسین تیرا اور میرا کہ جتنے لڑکے ساتھ ہیں ہمارے بچے، ان میں جتنے لڑکے ہیں وہ تیری سپورٹ، اور جتنی لڑکیاں ہیں وہ میری سپورٹ۔ سنو گے یہ فکرہ صاحبان، فیصلہ بھائی بہن کا، لڑکے حسین تیری سپورٹ، لڑکیاں میری سپورٹ، علی اصغر لڑکا ہے وہ تیری سپورٹ، سکینہ لڑکی ہے،
تیرے حصے میں، سکینہ میرے حصے میں. اور سن حسین، اگر اصغر کا گلا زخمی ہوگا تو تیری گود میں، تو تیرے حصے کا ہے. اور سکینہ کے کان زخمی ہوں گے تو میری گود میں، میرے چلو بہن بھائی مل کے اس معاملے کو طے کریں، دونوں مل کے طے کریں گے، دونوں مل کے یہ مرحلہ طے کریں گے. دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، تو کربلا جا کے پتا چلا کہ کیا کرنا تھا انہوں اور کیا ہونا تھا. اور میری گفتگو ختم ہو گئی، میرا بیان ختم ہو گیا. یاد رکھو سامعین، یہ دنیا میں جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ سب زینب کا صدقہ، اس کی بدولت مجلسیں ہو رہی ہیں جتنی ہو رہی ہیں دنیا میں. ورنہ ایک غیر آباد بن میں لٹ جانے اور مر جانے والے قافلے کو کوئی یاد بھی نہ کرتا اگر یہ خاتون اونٹ کے منبر پہ بیٹھ کر ننگے سر بازاروں میں جا کے مجلسیں نہ پڑتی. لوگوں حسین نے، یہ زینب کی مجلسیں ہیں جو ساری دنیا میں ہو رہی ہیں. زینب کا کارنامہ ہے جو آپ مجھ سے دیکھ رہے ہیں ساری، زینب کے صدقے میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور اختتام بیان پہ مجھے یہ کہنے دو کہ اللہ کا کوئی نام نہ لیتا، یہ غلط ہے. اللہ نہ ہوتا، اللہ تو ہے اور ہوگا، کوئی اس کا نام نہ لیتا اگر محمد نہ ہوتے، اور محمد کا کوئی کلمہ نہ پڑھتا اگر حسین نہ ہوتے، اور حسین کا کہیں نام نہ لیتا کوئی اگر زینب نہ ہوتی. اس کی بدولت سارے نام لیے جا رہے ہیں. اور یوں بھی فطرتاً ہر بات کو بیٹی سے اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی. میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جب ہم مصیبت میں پکارتے ہیں یا حسین، جب ہم مصیبت میں پکارتے ہیں یا علی، تو ہو سکتا ہے علی زینب سے کہتے ہو بیٹی بڑا نے پکارا ہے مجھے، چلیے اجازت ہو تو جاؤ. یہ زینب کا کارنامہ، یہ زینب کا ہو رہا ہے. اور میں محرم کے میں ایک موقع پر ضرور یہ بات کہتا ہوں، آج مجھے یاد آ گئی، یاد کہہ دوں، پھر پتہ نہیں یاد رہے یا نہ رہے، زندگی رہے نہ رہے، کہ میری مجلس اس وقت کی جو پردہ نشین مستورات سن رہی ہوں، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین سن رہی ہیں. خدا تمہارے پردے کی حفاظت کرے، اللہ تمہاری عزت کو محفوظ رکھے. میں غریب الوطن پردیسی تمہارے ملک شہر میں آ کے ایک پردہ نشینوں تم سے ایک فریاد کر رہا ہوں کہ اسی محرم میں ایک مجلس ایسی کرنا، کہیں کرنا جہاں تمہارا دل چاہے، کہ جتنی خواتین ہیں جتنی ہو سکے سب اکٹھی ہو جائیں کسی مکان میں، دروازہ بند کر لیں، فرش بالکل نہ بچھا دیں، زمین پہ سب بیٹھ جائیں. بے شک کوئی پڑھنے والا نہ ہو، کوئی نوحہ خان نہ ہو، کوئی حدیث خان نہ ہو، ساری عورتیں اکٹھی ہو جائیں کسی مکان میں، اپنے سر کے بال کھول دیں اور سب مل کے کہیں زینب تیرے بھائی کو رونے آئے، زینب ہم تیرے کنبے کو رونے بیٹھے ہیں، زینب تیرے خاندان کا ماتم کر رونے بیٹھے ہیں. اللہ ہے وإنا إليه راجعون.